آپ بات کر رہی ہیں تجارتی احکام کے تعلق سے عالمہ ثویبہ، میں چاہتی ہوں سلسلہ آپ سے شروع کیا جائے سوال جواب کا۔ حرام اشیاء کی خرید و فروخت کے تعلق سے سمجھائیے کیا شرعی احکام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بیع ایک ایسا ذریعہ ہے ایک ایسا ذریعہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی کے مال سے نفع اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے صرف حلال اور طیب چیزوں سے نفع اٹھانا جائز قرار دیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل لکم الطیبات، یعنی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح صحیحین کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس سال مکہ فتح ہوا اور نبی کریم علیہ السلام وہیں پر قیام فرمایا ہوا تھا سرکار علیہ السلام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شراب، خنزیر اور مردار اور اس کے علاوہ بتوں کی بیع کو بھی ناجائز قرار دیا، ان کو حرام فرمایا۔ جب نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ ہم اسے کشتیوں پر لگاتے ہیں، کھالوں پر لگاتے ہیں، اس سے چراغ جلاتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرام ہی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک فرمائے کہ انہوں نے جب اس کو منع کیا گیا اس کام سے ان کو، تو انہوں نے اس کو پگھلایا اور اس کو بیچا اور اس سے نفع اٹھایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حرام کردہ جو چیزیں ہیں ان سے نفع اٹھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب حرام کی ہوئی چیزوں کو اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دو قسموں پر تقسیم ہوتی ہیں، ایک کو ہم حرام لی عینی ہی کہتے ہیں اور دوسری حرام لی غیری ہی ہوتی ہیں۔ حرام لی عینی سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے خود ہی حرام ہیں، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، خون ہے، مردار ہے، یہ اشیاء حرام ہیں۔ اس کے علاوہ حرام لی غیری انہیں کہتے ہیں جو خود تو چیزیں اگر ان کو ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ صحیح ہیں، لیکن کچھ ایسی سبب ان کے اندر آ جاتے ہیں یا کچھ ایسے ذرائع ان کے اندر آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلاً خریدار اگر یہ جانتا ہے کہ جو چیز مجھے بیچی جا رہی ہے وہ چوری کا مال ہی ہے، اسے یقین حاصل ہے، تو اب اس کے لیے چیز خریدنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا، یہ حرام لی غیری ہے۔ لیکن حرام لی عینی ہی چیزیں جو ہیں ان کو عمومی حالات میں خریدنا، بیچنا وغیرہ یہ بالکل منع ہے۔ ہاں البتہ اگر ضرورت شرعیہ متحقق ہو جائے، یعنی کہ ایسے انسان سچویشن میں پھنس جائے کہ ان اشیاء سے استفادہ کیے بغیر اس کا ہلاک ہو جانا یقینی یا ظن غالب ہو کے یہ ہلاک ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ان اشیاء کا استعمال مباح قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ان تمام اشیاء کی، جیسے مثال کے طور پر ہم خون کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو آپریشن وغیرہ جیسے کہ اوپن ہارٹ سرجری وغیرہ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بلڈ ضائع ہوتا ہے اور مریض کو ضرورت ہوتی ہے، اس کی جان بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے اس کو بیچنا، خریدنا، اور جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرا اگر اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے تو وہ اس کے حق میں بھی ضرورت بن جاتی ہے، لہٰذا بلڈ بینک وغیرہ قائم کرنا یہ شرعی طور پر بالکل مباح ہوں گے، اور اس طرح ضرورت کے وقت ان چیزوں سے استفادہ کرنا چند قیودات کے ساتھ بالکل جائز ہوگا۔ نمبر 1 کہ اس کو یوز کرنے سے پہلے کوئی حلال ذریعہ نہ ہو، اسے استعمال کر کے ہی ہمیں شفا حاصل ہو اور شفا حاصل ہونے کا ظن غالب ہو، اور پھر اس کے بعد بقدر ضرورت ہی سے استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو یہ کچھ مختصراً وقت میں مختصر سی تفصیل عرض کرنے کی کوشش کی ہے، ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت نافع ثابت ہوگی۔ ماشاءاللہ۔